ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے. مولانا سعید اختر نعیمی صاحب کے بیانات کو سننے کے لیے سعید آفیشیل 40 کو سبسکرائب کریں. آج چوری کرنے والے یہ سمجھتے ہیں ہمیں تو کوئی نہیں دیکھتا ہے، جو چاہو کرو، کسی کے سامان کو چوری کر لو، ہمیں تو کوئی نہیں دیکھتا ہے. لیکن یاد رکھنا، تمہیں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تو تمہیں ضرور دیکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا. کوئی تمہیں دیکھے یا نہ دیکھے لیکن اللہ تو تمہیں ضرور دیکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. اور کتنا ساتھ ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور تمہارے شہ رگ سے قریب ہے. تم اپنے گناہوں کو ماں باپ سے چھپا سکتے ہو، دوست احباب سے چھپا سکتے ہو، لیکن میرے پروردگار سے نہیں چھپا سکتے جو تمہارا پکڑ کر سکتا ہے. لیکن یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. جب اس نے نمرود کو پکڑا تو اس کو ننگڑے مچھر کے ذریعے سے ہلاک کر دیا. جب اس نے فرعون کو پکڑا تو اس کو دریا میں ڈبو دیا. آج تک فرعون کو قبر میسر نہیں ہوئی، آج تک فرعون کو کفن تک میسر نہیں ہوا. یاد رکھنا، اللہ جس کو پکڑتا ہے پھر اسے قبر بھی میسر نہیں ہوتی ہے، پھر اسے کفن تک میسر نہیں ہوتا ہے. اس لیے نمرود اور فرعون کو دیکھ کر درس عبرت حاصل کرو. موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، موت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. آئیے ایک حدیث پاک سنیے. یہ حدیث پاک بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور یہ حدیث پاک سنن نسائی شریف میں بھی موجود ہے. بخاری شریف کے حدیث نمبر 3407 کی حدیث پاک ہے اور سنن نسائی شریف میں 2091 کی حدیث پاک ہے. ایک مرتبہ روح نکالنے والا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. جب ملک الموت روح نکالنے والا فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آنے کے بعد عرض کیا، میں آپ کے روح کو نکالنے کے لیے آیا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ملک الموت وہی روح نکالنے والے فرشتے کو ایک تھپڑ مارتے ہیں. روح نکالنے والے فرشتے کو ایک تھپڑ مارتے ہیں. وہ تھپڑ مارنے کی وجہ سے ملک الموت کا جو آنکھ ہے وہ آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل جاتا ہے، آنکھ کو پھوڑ دیتے ہیں. وہی ملک الموت آنکھ کے ڈھیلے کو ہاتھ میں رکھ کر کے پروردگار کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے پروردگار، مجھے آپ ایسے شخص کے پاس بھیجے ہیں جو شخص مرنا ہی نہیں چاہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ جاؤ میرے بندے، میرے محبوب کو جا کے یہ کہہ دو کہ اللہ کا حکم ہے کہ ایک کام کرو، ایک جانور ایک بیل پر اپنا ہاتھ رکھ دے اور آپ کے ہاتھ کے درمیان جتنے بال آئیں گے اتنے بال آئیں گے اتنے بال، ہر ایک بال کے بدلے آپ کا ایک سال عمر بڑھا دیا جائے گا. آپ کا ایک سال عمر بڑھا دیا جائے گا، یعنی کہ آپ کے ہاتھ کے اندر جتنے بال آئیں گے اتنے سال آپ کی عمر کو بڑھا دیا جائے گا. پھر ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد ملک الموت عرض کرتے ہیں، حضور آپ ایک بیل پر آپ اپنا ہاتھ کو رکھ دیجئے اور آپ کے ہاتھ کے درمیان جتنے بال آئیں گے اتنے سال آپ کی عمر کو بڑھا دیا جائے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر کیا ہوگا؟ تو ملک الموت نے کہا پھر موت. اس کے بعد پھر موت ہے. بتائیے، بلکہ 100 سال کیا ہزاروں سال آپ جی لیں پھر بھی موت کا فرشتہ آپ کو نہیں چھوڑے گا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، جب اس کے بعد بھی موت ہی آنی ہے، اس کے بعد بھی مجھے اللہ کے بارگاہ میں جانا ہی ہے، تو پھر ابھی کیوں نہیں؟ اے ملک الموت، جب تم ابھی آئے ہو تو یہ کام ابھی کر لو. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں لوگوں، جب کہا جاتا نماز پڑھو کہتے ہم بعد میں پڑھیں گے. جب نماز پڑھنا ہی ہے تو ابھی کیوں نہیں؟ جب ہمیں حلال رزق کھانا ہی ہے تو ابھی کیوں نہیں؟ جب ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے تو پھر ہم سچ ابھی کیوں نہیں بولتے ہیں؟ حضرات محترم، ہم جب کسی کو بولتے ہیں آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں، آپ نیکی کیوں نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں ابھی تو جوانی بہت باقی ہے، ابھی تو جوانی بہت باقی ہے، بڑھاپے میں کر لیں گے.
میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھنا ہم لوگوں نے ایسے ایسے آدمیوں کو دفن کیا ہے، ایسے ایسے جنازوں کو ہم لوگوں نے کاندھا دیا ہے. کیا آپ نے نہیں سنا؟ آپ اپنے جوانی میں چھوٹے بچوں کو بھی جاتے ہوئے دیکھے، بڑے بچے کو بھی جاگتے ہوئے دیکھے، جوان آدمی کو بھی مرتے ہوئے دیکھے، بڑھاپے آدمی کو بھی مرتے ہوئے دیکھے. یاد رکھنا جب موت آتی ہے تو پھر موت یہ نہیں دیکھتی کس کی بیوی بیوہ ہو رہی ہے، کس کے بچے یتیم ہو رہے ہیں، کون بے سہارے بن رہی ہیں. موت یہ نہیں دیکھتی، بلکہ موت تو یہ دیکھتی ہے، پروردگار عالم کا حکم دیکھتے ہیں، اس لیے موت کسی کو نہیں دیکھتی.